نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم بزرگ و دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا. جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا تو ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے حکم کو ہمیں ماننا ہے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں. اگر اللہ کا حکم مانتا، اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا تو آج ہمارے اوپر یہ جو پریشانی آ رہی ہے، یہ دقت آ رہی ہے، کس لیے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں، کبھی سمجھا نہیں. تنہائی میں ایک کونے پر بیٹھ کر سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس زمین کے اوپر کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے اور ہمیں کس لیے بھیجا ہے. ارے ہماری عمر کتنی ہے؟ کسی کا 50 سال، کسی کا 60 سال، کوئی تو 20 سال کی عمر میں ہی اللہ کب کس کو بلا لے کچھ معلوم نہیں. عقل مند انسان وہ ہے جو کہ دنیا میں پیسہ جمع بہت سا روپیہ کرتا ہو، بینک بیلنس کو بڑھاتے ہو، وہ عقل مند انسان نہیں ہے. کسی کے پاس بہت بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے اور بینک اکاؤنٹ اس کا پیسہ سے بھرا ہوا ہے، وہ عقل مند انسان نہیں ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. لیکن آج ہم نے مرنے سے پہلے موت کی کیا کیا تیاری کر رکھا ہے. تنہائی میں بیٹھیے، ایک کونے پر بیٹھ کر اپنے آپ کا جائزہ لیجئے. آج ہم اپنے آپ کا امتحان نہیں لے رہے ہیں تو دنیا کا دوسروں کا کیسا امتحان لیں گے؟ دنیا میں جو انسان ہے ان سے ہم کیسے امتحان لے سکتے ہیں؟ ان کا جائزہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہی پختہ نہیں. جب ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے تو دوسرے کو ہم دین کی دعوت دیں گے تو کیسے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی؟ پہلے اپنے اعمال کو بنائیے، اپنے ایمان کو درست کریے. آج معاملات ٹھیک نہیں ہے، آج ہمارا معاملات ٹھیک نہیں ہے، لین دین بھی ٹھیک نہیں ہے. جب لین دین ٹھیک ہوگا، معاملات ٹھیک ہوگا تو اعمال بھی ہمارا درست ہو جائے گی. آج ہمارا درست عمل نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ارے عمل تھوڑا ہو لیکن درست ہو، عمل تھوڑا ہو لیکن درست ہو. آج پریشانی آ رہی ہے. گھر میں بھائی میں لڑائی ہے، بیوی بچوں میں لڑائی ہے، بیوی شوہر سے روٹ رہی ہے اور شوہر بیوی سے روٹ رہا ہے. کیوں روٹ رہا ہے ہم نے کبھی دیکھا نہیں. کیونکہ ہمارے گھر کے اندر دین و ایمان نہیں، ہمارے گھر کے اندر تعلیم نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے. عورتوں کو کس طرح رہنا چاہیے، مرد کو عورت کو کس طرح رکھنا چاہیے، عورت کو مرد کے سامنے کیسے رہنا چاہیے، ان کے سامنے اپنی زبان کو بند کرنا چاہیے. عورت کو بھی چاہیے کہ مرد سے زیادہ گفتگو نہ کرے. اس گفتگو کے مطلب یہ ہے زیادہ بحث نہ کرے. اگر مرد کچھ بول رہا ہے تو عورت کو چاہیے کہ گھر کے اندر چلے جائے، ایک کونے میں بیٹھ جائے. عورت کو مرد کا سوال کا جواب نہیں دینا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے شوہر، مردوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بیوی کی عزت کریے، ان سے محبت کریے، ان کو اپنے سینے سے لگائیے، ان کو دل سے دل لگائیے. کیونکہ وہ گھر بیچاری، وہ بھی کسی کا بیٹی ہے، وہ بھی کسی کا ماں ہے، وہ بھی کسی کا بہن ہے. اپنے بھائی کو، ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے گھر آئے ہے اور تمہارے پاس آیا ہے. ان کو دل سے دل لگائیے، ان سے پیار سے بات کریے، ان سے محبت سے بات کریے، ان کو نہ مارا کریے. آج کا عالم کیا ہے؟ شوہر بیوی سے آنا بانا یعنی مارنے کے لیے ہمیشہ پریشان. گھر میں مصیبت دقت آ رہی ہے. گھر کے اندر تعلیم ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں بتائیے کہ صحابہ کیسے رہتے تھے، ان کی بیوی کیسے رہا کرتی تھی، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، ان کی بیوی کیسے رہا کرتے تھے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں صحابہ کا قربانیاں کیا ہے، ان کی بیوی کیسے رہتی تھی، صحابہ کیسا رہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کیا ہے، ان کو سیرت بتائیے. کتاب پڑھ کر ان کو سنائیے کہ یہ نبی کا سیرت ہے.
تھے، یہ نبی کی بیوی ہے، یہ کیسے رہتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیسے رہتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرتے تھے، یہ اپنے بیوی کو سمجھائیے۔ تعلیم روز ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، چاہے 2 منٹ کا کیوں نہ ہو، 5 منٹ کا کیوں نہ ہو۔ تعلیم گھنٹہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، 5 گھنٹہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تعلیم 5 منٹ ہو لیکن اچھی تعلیم ہو، سیرت کے بارے میں تعلیم ہو، صحابہ کے بارے میں بتائیے، صحابہ کے بارے میں قربانی بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت بتائیے۔ آپ پورے دن ایک دم بیان پہ بیان ٹھوک رہے ہو، کتاب پڑھ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ 10 منٹ کریے، 5 منٹ کریے، ایک حدیث روزانہ پڑھیے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھائیے، اپنے بیوی کو محبت کے ساتھ سمجھائیے، اپنا بیوی کو بیٹھائیے، بچوں کو بھی بیٹھائیے، کونے پہ گھر میں بیٹھائیے، رات میں عشاء کے وقت کبھی بھی وقت ملے تو بیٹھائیے، روز ایک حدیث سنائیے، انشاءاللہ زندگی بن جائے گی، گھر کا ماحول بن جائے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تم دوستی کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو، وہ وقت کیا ہے؟ اگر دنیا میں ہم سے کوئی روٹ جائے ان کو منانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا منانا مشکل نہیں ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کو منانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا میں تمہارے بیوی روٹ جائے اس کو منانا مشکل ہے، بیٹا روٹ جائے ان کو منانا مشکل ہے، بیٹی روٹ جائے ان کو منانا مشکل ہے، لیکن اللہ کو منانا مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ 5 گنا نماز پڑھیے، 5 وقت کا نماز پڑھیے اور اللہ کے سامنے روئیے اور گڑ گڑائیے اور روزانہ استغفار کریے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 5000 مرتبہ روزانہ کا معمول بنا لیجیے پڑھنے کا۔ اور رات کے تنہائی یعنی کہ رات کے آخری حصے میں مسجد کے اندر یا گھر کے اندر اٹھیے اور اللہ کو منائیے، اللہ کو منائیے، اللہ سے رو رو کر دعا کریے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔